بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نماز میں پہلے سے سورت سوچ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے سے سوچ لیں کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جاوید پٹیل انڈیا سے۔ میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات، یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا، اس سے ایک بات ہے کہ بھئی 2 بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی، کہ ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان والے۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تو یہ بھی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو ایسی اچھی ہے، یہ ایسی اچھی نہیں ہے، اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو اس نے جواب دیا تھا۔ تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا، تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے، اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی 2 لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے۔ تھوڑا وقفے وقفے سے جب ہوتی ہے شادی، تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن 3 جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا، مقابلے 2 میں چلتے ہیں، 3 میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے ایک ہی دن میں 2 بیٹیاں رخصت، تو 2 داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں ہے، ایک داماد ادھر رہتا ہے، دوسرا ادھر رہتا ہے، آنا جانا بھی کم ہوتا ہے آج کل۔ شادی کریں جلدی سے جس طرح ممکن ہو۔ باقی 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور 2 بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں، اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ 2 بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا، 2 بھائیوں کی، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو 2 بہنیں ہیں، ایک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، بیوی طلاق دے نہیں سکتی۔ او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے، واپسی کا بیوی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ادروائز نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اور خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں شوہر اگر ظلم کر رہا ہے، اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں، جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، وہ قدرت بھی ہے، کما بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے، یعنی طاقت ہے اس کو، اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا ہے، نہیں بلا رہا، لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھائی یا تو مجھے رکھو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گی مجھے علیحدگی چاہیے، نہ، ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یا تو آمادہ کریں، رکھے اپنے ساتھ، نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے۔ پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو، نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے، تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہے، وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایک دم ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے، اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، عدالتیں والتیں بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے، وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں
عدل کریں ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں. اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں. زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح. دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں. تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں. تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں. جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں. میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے. تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں. اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا. تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی، پھر گناہ ہو گیا ہم سے. آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو، اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں آپ، بار بار توبہ کریں گے. اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو. آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے. او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے. وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے. تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا. اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا. 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے. تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو. تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں. مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا. گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط. تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں. یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں. تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو. کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا. نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں. اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں. دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت. تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین. اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں ہاتھ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے.
ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے. کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں. مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ. کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس نہ حناف کے پاس. تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں تو، اور تواتر عملی ہے. تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے جو چاروں ائمہ کے ہاں ہیں، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا. تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت کا. یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں. وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ حالانکہ وہ صحیح ہے نہیں. تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس پہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا. کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتے وہ لوگ نماز کے دوران. اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کرتے ہیں تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی. تو دجال جب آئے گا نا تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ پبلک کدھر کو جا رہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی. جو پبلک ہوگی نا وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے. لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا. تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو. تو دوسری بات اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا. دوسرا اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا. تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملتی ہے. پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے. اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، تو جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے، یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی، کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جا رہا ہے، کوئی لاجک نہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا، تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں، قرآن و سنت صحیح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے۔ خوب سمجھ لیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور صرف سورہ ملک پڑھ لیا کریں آپ، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال۔ خوب سمجھ لو، تو آج کل کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے، عمل، سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے، تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے ہمیں، شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں، کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے، ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو، تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو، اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا، اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا، تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے، اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان۔ میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سجدے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے، آپ نے کرنے پڑیں گے کیا، خوشی خوشی کریں بھائی، سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، یہ تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام، میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز، شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو، اور یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہوئی ہے بہن کے پاس،
تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بالکل دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو۔ فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے۔ حیرت کی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں، حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں سری کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی۔ اور یہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی ہے قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں، تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے قرات کر لی ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں، جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ محمد دلشاد یو پی انڈیا سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اور والدین اور والد کی وراثت 5 کروڑ ہے، تو سب کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، کس کو کتنا ملے گا؟ والد کا انتقال ہوا، دادا دادی کا پہلے ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب والد کے والدین کا حصہ تو گیا، اب رہ گئے 6 بھائی 4 بہنیں والدہ۔ تو دیکھیں آپ کی وراثت 5 کروڑ ہے نا، اس 5 کروڑ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 سے، تو جو جواب آئے گا وہ حصہ ہوگا آپ کی والدہ کا، یعنی آپ کے والد صاحب کی بیوہ کا۔ 5 کروڑ کو آپ نے 8 سے ڈیوائیڈ کیا، یعنی 12.5%، 12.5% نکلتا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کی والدہ کا۔ تو والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچ جائے 5 کروڑ میں سے، جب آپ 8واں حصہ نکال کے جو بچے گا، تو آپ ہیں 6 بھائی اور 4 بہنیں، 6 دونی 12، 13، 14، 15، 16، جو بچے اس کو 16 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا۔ پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں، مطلب یہ کہ پھر بھی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہوں، میرا خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یو پی انڈیا میں بہت سارے مدارس ہیں۔ محمد فردین حیدرآباد سے، انڈیا سے، حیدرآباد انڈیا، کیا اسلام میں MLM کمپنی یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس کے کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی کئی دفعہ بیان میں کلپ میں بتا چکا ہوں، جائز نہیں ہے یہ۔ اچھا میرے بھائی تمنا انصاری انڈیا سے، جب عورت نماز پڑھ رہی ہو اور وہاں پر غیر محرم موجود ہوں تو کیا چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے، جوان عورت کے لیے تو پردہ چہرے پہ ڈال کے نماز پڑھیں۔ وہ مرسلین غازی آباد، میرا ڈاؤن لوڈنگ کا کام ہے، میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں میں مووی ڈاؤن لوڈ کر کے پیسے کماتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر ایسی مووی ہے جو ڈاکومنٹری ہے کوئی، یا یہ کہ کوئی معلوماتی کوئی سائنسی کوئی پروگرام پر مشتمل مووی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیسے کمانا جائز ہے۔ باقی جو مووی ہوتی ہیں فلموں ڈراموں کی، یہ حرام ہے اس سے پیسے کمانا۔ کیا بڑا جنازہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث میں بشارت دی گئی ہے جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو، لیکن یہ جو بشارت ہے یہ اس کی حیثیت وہی ہے جو جیسے کسی عمل پہ جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ تو تمام حدیثوں کو جب سامنے رکھا جائے، تبھی کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے عمل ہے،
اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے تو آپ کے جنازے میں 2 آدمی بھی ہوں آپ کی بخشش ہو جائے گی، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے تو پوری دنیا بھی آپ کے جنازے میں آ گئی، آپ کی بخشش کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، صغیرہ گناہ تھے اور جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جنازے میں کی کثرت کی بیس پر، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کی بہرحال فضیلت ہے، تو بخشش کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں۔ لیکن سب سے پہلے بہرحال عمل ہے۔ میری نگاہ بہت کمزور ہے، بہت موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے آپریٹ کا کہا ہے، اس آپریشن میں آنکھوں کے اندر جو لینس ہوتا ہے اسے نکال کر ڈاکٹر کے بنائے ہوئے لینس لگ جاتے ہیں جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو کیا اللہ نے جو آنکھ میں یہ لینس بنایا ہے میرے لیے اسے نکال دینا جائز ہے؟ ڈاکٹر کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ڈاکٹر نے جو لینس بنایا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ بھی اللہ کی حکم سے ہی ڈاکٹر نے بنایا، تو بیماری کا علاج شرعاً جائز ہے۔ اپنی باڈی میں کانٹ چھانٹ جب جائز نہیں ہے جب یہ زینت کے طور پر ہو، جیسے آپ کی موٹی ناک ہے، اللہ نے بنائی، کسی کی موٹی ناک کسی کی پتلی ناک ہوتی ہے، اب آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے باریک بنا رہے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے۔ 2 دانت ملے ہوئے ہیں، آپ اس میں گیپ پیدا کر کے حسن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حدیث میں صاف منع کیا گیا ہے، لعن اللہ المتفلجات، جو عورتیں اپنے دانتوں میں گیپ پیدا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ نے جو آپ کو باڈی اسٹرکچر دیا ہے اس میں ایسے ڈینٹنگ پینٹنگ کہ وہ خدا کی تخلیق ہی آپ بدل ڈالیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ کسی عیب کو دور کرنا، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، اس کو سیدھا کرنا، کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کا تو علاج بالکل جائز ہے، کوئی تیزاب گر گیا تو پلاسٹک سرجری سے وہ اس عیب کو دور کرنا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ علاج اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر باڈی میں فالٹ پیدا ہو جائے تو اس فالٹ کو ٹھیک کرنے کا نام علاج ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی نظر بہت کمزور ہے، اتنا موٹا چشمہ لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کے ذریعے یہ چشمہ اتر جائے گا تو دوسرا لینس لگا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس لینس میں کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کی ایڈجسٹمنٹ کو ٹھیک کر دیں، تو دونوں طرح سے جائز ہے۔ اکرم حسین انڈیا سے، مجھ سے میری بیوی نے اپنے آپ کو غلطی سے یہ کہا کہ ہاں مجھے نبی سمجھو، کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، کوئی نکاح پہ فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی معاذ اللہ، اور نہ ہی اپنے آپ کو نبی بنانا ہوتا ہے، یہ طنزیہ ایک لہجہ ہے کہ یہ طنزیہ لہجے میں نا کسی پہ طنز کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا تو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ استغفار کر لیں، آئندہ ذرا احتیاط کریں ایسے الفاظ استعمال کرنے میں۔ اعظم گڑھ، اگر کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، قرآن اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھانا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ مستقبل کی قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی یہ کروں گا اور آپ نے نہیں کیا، یا یہ نہیں کروں گا اور کر لیا، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ تو اس طرح کی جو قسم اٹھاتے ہیں ماضی کی کسی بات پر، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ بس آپ بتا دیں بھائی میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے۔ کیا قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ چھپکلی کا پاخانہ پاک ہے یا نہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہو میرے بھائی، مسجد میں میرے پیر کے نیچے چھپکلی کا پاخانہ لگ گیا تو کیا صورت میں مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا، پاؤں دھو لیں۔ اچھا میرے بھائی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا، باقی پاک ہے یا نہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کبھی اتنی ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نہیں، اب آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کر لوں گا کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا ہے، کہ دھو لینا، اگر پاک بھی ہو تو سلامت طبع بھی تو میرے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا، صفائی ستھرائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو ویسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی کسی کے لگا ہو، تو بہرحال آپ نے پوچھ لیا تو موقع ملا تو انشاءاللہ تحقیق کر لوں گا۔ پچھلی قضا نماز ادا کیے بغیر بعد کی قضا نماز ادا نہیں ہوگی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا 2 چوٹی میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، کوئی صاحب ترتیب ہونا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی نہ ہوں تو پھر اگر اس کی نمازیں قضا ہوں تو پہلے قضا نماز پڑھے گا، اس کے بعد ادا نماز پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی حنابلہ کا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا، یہی احناف کا ہے۔ اس بارے میں شوافع اور مالکیہ کی کیا رائے ہے وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے، اور ان حضرات کا استدلال غزوہ خندق والی حدیث سے ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے ترتیب سے ان نمازوں کو لوٹایا ہے کہ پہلے پہلی نماز، پھر اس کے بعد دوسری نماز، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب اس میں واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اصل یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو جب تک اس کی مخالفت کی دلیل نہ ہو تو اس حدیث سے ہمیں ترتیب ہی کا پتہ چل رہا ہے، واللہ اعلم۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو میری طرف سے طلاق، کیا میں اپنی یہ بات واپس لے سکتا ہوں؟ نہیں، واپس نہیں لے سکتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میری اجازت ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہو، تاکہ اجازت کے بغیر نکلنے کا تصور ہی ختم ہو جائے، اور پھر کبھی بھی اس سے اجازت سلب بھی نہ کریں، یہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی میں پہلے کبھی بیوی کو طلاق نہ دی ہو، یعنی پہلے کبھی طلاق نہ دی ہو، تو ہے یہ طریقہ، یہ ہیلا کہ زوجہ کو ایک طلاق بائن دے دیں۔ طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق ایک ہو اور نکاح اس سے ختم ہو جائے، اور پھر بیوی عدت پوری گزارے، یعنی 3 مینسز عدت مکمل ہو، اور اس کے بعد پھر آپ بیوی کو یعنی اس کو منع کریں کہ تم نے میری یعنی گھر سے نہیں نکلنا، اور بیوی آپ کی اجازت کے بغیر نکل جائے، تو جب وہ نکلے گی تو طلاق واقع ہوگی، لیکن ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ بیوی نہیں ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ قسم پوری ہو جائے گی اور یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہیلا وہاں بتایا جاتا ہے جہاں 3 طلاقوں کو معلق کیا ہو۔ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو 3 طلاقیں، تو اب 3 طلاقیں تو بہرحال ہوں گی جب اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، تو 3 طلاقوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے پھر یہ تدبیر بتائی جاتی ہے کہ ایک طلاق بائن دے دے، 3 مینسز گزر جائیں، پھر بیوی گھر سے باہر نکلے، قسم پوری ہو جائے گی، طلاقیں اس لیے واقع نہیں ہوں گی کہ یہ بیوی بھی نہیں ہے اور آپ کی معتدہ بھی نہیں ہے، یعنی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، تو وہ الفاظ پھر قسم پوری ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح کریں، پھر اگر وہ بغیر اجازت گھر سے نکلی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے تو چونکہ ایک طلاق کا کہا ہے تو یہ اس میں یہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کارگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب آپ طلاق دیں گے تو ہو ہی جائے گی، بات پیچیدہ ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ اب چونکہ ایک طلاق ہے، بیوی اگر آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو ایک طلاق بہرحال واقع ہوگی، یہ الفاظ ریورس نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ پھر یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اجازت دی ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اور یہ اجازت کبھی سلب کرے ہی نہیں، اس سے چھینے ہی نہیں، تاکہ جب نکلے اجازت سے ہی نکلے وہ۔ تو منہ سے نہ کچھ اچھے الفاظ ادا کر لینے چاہیے میرے بھائی، طلاقوں کو کھیل تماشا مت نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کیے ہیں، کیا اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، تو کچھ اور دھمکی دے دیتے، یہ کیا ضرورت ہے طلاق کو بیچ میں لانے کی؟ بہت سے لوگ جہالت میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمیر صاحب انڈیا سے، اگر پیشاب کے 1-2 قطرے نکل جائیں تو کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ پھیلے نہیں ہیں زیادہ شلوار پہ تو وہ ناپاک تو ہوتے ہیں، مگر اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ تو ناپاکی اگر پھیل جائے نا 1 درہم کے بقدر، جو ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر اتنی ناپاکی پھیل جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ معتد بھی ناپاکی ہے، یہ یعنی قلیل مقدار ناپاکی کی معاف ہے، اور اس کی دلیل ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کیونکہ اگر بہت معمولی مقدار بھی ناپاکی کی اگر ناپاک ہی سمجھی جائے تو پھر تو ہم جب پیشاب کرتے ہیں معمولی سے چھینٹے اس میں بھی لگ جاتے ہیں، تو کیا شلواریں ہی دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے کہ بہت معمولی سے اگر نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب ایک معتد بھی نجاست ہو، تو معتد بھی نجاست جو ہے، معتد بھی مطلب جو قابل ذکر ہو، تو اس میں ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو نجاست ہے نا، ایک سکہ جو ہوتا ہے عام طور پر، اتنی نجاست اگر لگ گئی تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو اگر پیشاب کے قطرے نکلے اور اتنا پھیل گئے ہیں تو پھر اس کو دھونا بہرحال ضروری ہے، اور 1-2 قطرے اگر شلوار پہ لگے ہیں تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، احتیاط پر عمل کریں، دھو لیں، کوئی زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے، تھوڑا سا نلکے کے نیچے رکھیں، ہلکا سا رگڑ دیں، بس پاک ہو جائے گا وہ۔ اور اس کے مسئلے کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، سرچ کریں گے تو نکل آئے گا۔ کیا ہاتھ سے جانور کی یا کارٹون کی تصویر بنانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حافظ حسین برما سے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، ہاں ڈیجیٹل تصویر کی میں بات نہیں کر رہا، جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔
فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ وظیفوں کی صورت میں ثابت ہے، متعین کلمات ہیں، تو متعین کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اللہم انت السلام ہے، آیت الکرسی ہے، یہ اس طرح کے کلمات جو ہیں۔ باقی تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگیں۔ یہ جو فرائض کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اجتماعی دعا کرنا، اس کا ہمیں حدیث میں یعنی صحابہ تابعین کے دور میں اور دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن مسجدوں میں فتنہ فساد نہ پھیلائیں، اگر کوئی امام دعا مانگ رہا ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ مسجدوں میں فتنہ پھیلانا زیادہ گناہ ہے بنسبت دعا مانگنے کے۔ اور دعا مانگنے کو ہم برا نہیں کہہ رہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں لو بھائی دعاؤں پر بھی پابندی لگ رہی ہے، دعاؤں پہ پابندی نہیں ہے۔ ایک عمل کو اپنی طرف سے سنت قرار دینے پر پابندی ہے، تو دعا کبھی بھی مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، نماز سے پہلے مانگیں، جب دل چاہے مانگیں، لیکن اس عمل کو آپ سنت قرار نہ دیں۔ جس عمل کا دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا، سنت قرار نہ دیں آپ اس کو، اور جو نہیں کرتا اس پہ ملامت نہ کریں۔ اگر کسی نے ایک دفعہ اذان دی ہو تو کیا وہ قیامت میں مؤذنوں میں سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں، مؤذن کا مطلب تو یہی ہے جو متبادر ہوتا ہے، جو اذان دینے کا جس کا معمول ہو، جیسے بلال حبشی تھے رضی اللہ عنہ۔ سلمہ صاحبہ سہارنپور انڈیا سے، کیا فجر کی 2 سنت جماعت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، سنت بعد میں اشراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد نہیں۔ حدیث میں جو آتا ہے فرض کے بعد 2 سنت، تو اس بات سے مراد ہے اشراق کے وقت۔ عبداللہ بن عمر سے یہ بات ثابت ہے۔ اچھا بھائی، تو اس لیے فجر کی نماز سے پہلے ہی سنتیں پڑھا کریں۔ عورتیں صف اول کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ خواتین کو صف اول میں ثواب ہی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف آخری صف، اور خواتین کے لیے سب سے بدترین صف پہلی صف اور سب سے بہترین صف آخری صف۔ تو اگر کہیں خاتون مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں تو سب سے آخری صف میں کھڑے ہونے میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ عبد المعیز انڈیا سے، کیا بینک لون پر کسٹمر کو پرانی موٹر سائیکل دلوانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، سودی قرضہ کیوں کسٹمر کو دلوا رہے ہیں؟ سودی قرضہ دلوانے میں تعاون کرنا بھی حرام ہے۔ زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ زبان کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ روزانہ مسواک سے زبان کو اچھی طرح صاف کیا جائے، جراثیم سے پاک کیا جائے۔ اچھا خیر سوری، زبان سے آپ کی مراد ہے جو ہم بولتے ہیں۔ دیکھیں، زبان کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی جو ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، کہ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو زبان کی حفاظت کیا ہے؟ غیبت سے بچانا زبان کو، اور زبان کو جو ہے چغلی سے بچانا، فسادی باتوں سے بچانا، بلا تحقیق باتیں آگے نقل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو ہے نا وہ زبان کی کھیتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تباہ کرنے والی۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زبان بہت چیزیں کاٹتی ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے ہونا، اپنے اوپر جرمانہ متعین کریں کہ جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ اور روایت میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اصل خاموش رہنا ہے، جب تک بولنے کی کوئی معقول ریزن نہ ہو چپ بیٹھے رہیں۔ آج چپ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، اور ویسے یہ چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، تبلیغ والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے نا پھر ان کو فضول چیزوں سے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ کسی کمپنی کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کمپنی کی پروڈکٹ حلال ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن بھی حلال ہے۔ اگر کمپنی حرام چیزیں بیچ رہی ہے، شراب بیچ رہی ہے، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ زوجہ منصور، ہماری طرف اگر کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئے یا مونچھ آ جائے تو دودھ، نمک اور آٹے کی موٹی سی لئی بنا کر اس جگہ پر لگاتے ہیں، کیا یہ رزق کی بے حرمتی ہے؟ بھائی ضرورت کے لیے جائز ہے، اب بے حرمتی دیکھیں یا پھوڑا دیکھیں اس کا، اگر آپ کا خیال یہ کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لگا دیں، تو پھوڑے کے علاج کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر یعنی ٹھیک کا مطلب جائز ہے، باقی ٹھیک ہے یا نہیں تو ڈاکٹر حکیم ہی بتائیں گے، شرعن جائز ہے یہ۔
وہ جو پھوڑا نکلا ہوا ہے وہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی اس پھوڑا نکلنے سے جو اس میں پیپ بھر گئی ہے؟ حیدر علی شاہ: کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی تربیت کے لیے جا سکتا ہوں؟ مجھے شہادت کی موت حاصل کرنے کا شوق ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے بتا دیے۔ جہاد جب فرض عین ہو جائے تو ماں باپ کی رضا ضروری نہیں ہے، پھر اس میں ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی جانا جائز ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں شرعی جہاد ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا، یہ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کر کے غلط جگہوں پر لے جاتی ہیں، غلط لوگوں کا اعلی کار بنا دیتی ہیں۔ تو صرف گیٹ اپ سے متاثر نہ ہوں، جب دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو بہت 2 نمبر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں آپ جہاد میں کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، تو لوگ آپ کو غلط استعمال کریں گے۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو جہاد تو فرض ہے، جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کریں گے کہاں، کہاں جائیں گے، اس میں زیادہ تر غلط جو ہے معلومات کی بیس پہ نوجوان غلط تنظیموں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ملکوں کے خلاف ان کی صلاحیتیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کر فساد رہے ہوتے ہیں، لیبل اس پہ جہاد کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ والدین کو اگر خدمت کے محتاج ہیں، اب اکلوتے ہیں والدین کے، تو پھر تو ویسے بھی پھر ماں باپ کا حق مقدم ہے، ان کو چھوڑ کے جائیں گے وہ پھر کس کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ تو یہ جب ہے جب والدین خدمت کے محتاج نہ ہوں۔ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی ڈرامے دیکھنا، آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ویسے بھی بے ہودگی پھیلا رہے ہیں وہ۔